محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور میں ان سے غافل تھا۔ میری ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور میرا باپ بیمار رہنے لگا تھا۔ میری بیوی کو یہ ڈر تھا کہ ان کی بیماری کہیں ہمارے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے میں بیوی کے کہنے پر باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آ گیا، لیکن 20 سال کے بعد جب میں اسی اولڈ ایج ہوم میں گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میرا باپ آج میری آنکھیں شدت غم کی وجہ سے نم ہیں اور شدت درد سے میرا دل پھٹا چلا جا رہا ہے۔ ایک پچھتاوا ہے جو رگوں میں بس چکا ہے۔ جی کرتا ہے کہ واپس اپنی ماضی میں جاؤں اور جو غلطیاں میں نے کی ہیں انہیں واپس سدھار لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بیت جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور میرا بھی وہ وقت بیت چکا ہے۔ وہ لمحے جو میرے لیے خوش نصیبی کا باعث تھے، میں نے انہیں بد نصیبی اور لا علمی کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ کر لی، اور آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا میں نے کیا تھا۔ میں نے دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ کر اور اپنے آرام کا سوچ کر میں نے اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ میں یہ بھول گیا کہ مجھ سے جڑے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں میری ضرورت ہے۔ صرف اب آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگ گیا کہ جب میں اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہوں جس موڑ پر میں نے کسی کو کھڑا کیا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسا آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میری ہر خواہش پوری کی گئی تھی۔ میں ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میری ایک ایک خواہش پر میرے ماں باپ نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے بابا جان میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، جبکہ میری ماں گھر کا کام کاج کرتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سلائی کڑھائی بھی کیا کرتی تھی۔ اس سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ میں کچھ بھی مانگتا تو وقت سے پہلے ہی میری ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کر دی جاتی تھی، اور ان کے اسی لاڈ پیار کی وجہ سے میں یوں بڑھتا ہی چلا گیا۔ میری خواہشات اور میری عادتیں مزید بگڑتی چلی گئی۔ میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور پھر میری خواہشات بھی بڑی ہوتی گئی۔ اب میں کالج سے یونیورسٹی آ گیا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب میری نوکری لگی تو میرے بابا جان اور میری ماں بہت زیادہ خوش تھے۔ جو ہی میری نوکری لگی، میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگ گئی تھی، جبکہ میں خاموش تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھی، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ میں کیسے بتاتا؟ یوں ہی اچانک کسی روز جب میں بیٹھا تھا، میرے فون پر کسی کی کال آئی۔ اتفاق سے میرے بابا جان بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جان سے میرا تعلق ایک باپ بیٹے کا نہ تھا بلکہ ایک دوست کا تھا۔ وہ باپ کم اور دوست زیادہ تھے۔ کال کرنے والی وہی لڑکی تھی جس کو میں پسند کرتا تھا۔ میں نے کال کو فوراً ہی ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ بابا جان مجھے کافی نوٹ کر رہے تھے۔ میری اس حرکت کو نوٹ کرتے ہوئے کہنے لگے، کس کی کال تھی؟ میں نے کہا، کسی کی بھی نہیں تھی، بس ایسے ہی کوئی رونگ نمبر آیا تھا۔ لیکن بابا جان جان گئے تھے کہ کیا بات ہے۔ مجھ سے کہنے لگے، جو بات ہے مجھ سے کہہ دو، ویسے بھی تو میں جان چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے منہ سے بتا دو۔ بابا جان کی بات پر مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن پھر میں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، مجھے وہ بہت پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر بابا جان مسکرا دیے اور کہنے لگے، کل ہی چلتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ستارہ کو اس بات پر انفارم کر دیا، اور اس کے ماں باپ بھی ہمارے رشتے کے لیے مان گئے تھے، اور ہم دوسرے روز ہی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ کچھ رسمی سلام دعا کے بعد کچھ باتیں ہوئیں۔ باتوں کے بعد بابا جان نے اتنے حسین طریقے سے ان سے بات کی کہ وہ لوگ انکار ہی نہ کر سکے، اور اسی روز ہی ہم دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی۔ مجھے اس روز بہت زیادہ خوشی تھی۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میں اپنے بابا جان سے کتنی ہی دیر لپٹ کر کھڑا رہا۔ مجھے اتنا سکون ملا جتنا مجھے ساری زندگی میں نہیں ملا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی۔ سارے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی اور میری منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کچھ روز بعد بڑی دھوم دھام سے میری منگنی ہوئی، اور 2 مہینے کے بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ 2 مہینے کے بعد ستارہ میرے گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ بڑی دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادیاں کی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان میری شادی پہ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ہر کسی کو مل جل رہے تھے۔
اور میرے بابا جان سب کے ساتھ ایسے ہی فرینڈلی بات کر رہے تھے جیسے وہ سب کو جانتے ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو کہنے لگے، یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے، اور سب سے الگ بات یہ کہ یہ سارے لوگ مجھ سے ہر ہفتے ملنے آتے تھے، اور سکول چھوڑنے کے بعد جب پینشن پر آ گیا پھر اس کے بعد بھی یہ سارے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میرا حلقہ احباب بہت وسیع ہے اور سب میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ سبھی لوگ کتنی عزت اور احترام سے مجھ سے ملتے ہیں اور مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ساری شادی میں وہ تمام لوگ پاپا جان کی اپنی دل سے مدد کرتے رہے تھے۔ بابا جان کے یہ تمام اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر موجود تھے۔ میری اور ستارہ کی منگنی اور شادی کے بعد وہ اور میں اپنے بابا اور ماں کے ساتھ اس گھر میں بہت آرام سکون سے رہنے لگے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ اب میری بیوی کا مزاج تھوڑا بدلنے لگا تھا۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی جو ایک اچھے بزنس مین کی بیٹی تھی، لیکن اپنے پسند کی وجہ سے اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی، اور میں ایک ٹیچر کا بیٹا تھا، وہ بھی سرکاری ٹیچر کا، جو پینشن پر آ چکے تھے، اور ہمارے اخراجات ابا جان کی پینشن اور میری تنخواہ سے پورے نہ ہو پا رہے تھے۔ امی جان بھی کپڑے سلائی کڑھائی کا کام جاری رکھے ہوئے تھی، مگر پھر بھی اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میری بیوی کو اپنے ہی گھر کی طرح سب کچھ ویسا ہی چاہیے تھا۔ شادی سے پہلے وہ کیسے کیسے دعوے کرتی تھی، کہتی تھی میں تمہارے ساتھ کسی جھونپڑی میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن جب سر پر آتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ جب اس کی شادی ہو کر یہاں آئی تو سردیاں تھیں۔ سردیوں میں تو کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن جو موسم نے بدلنا شروع کیا ویسے ویسے اس کے مزاج نے بھی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ سردیوں سے بہار، اور پھر بہار سے گرمیوں کا موسم آنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی اے سی نہ تھا، ہم تو بس سیلنگ فین کے ساتھ ہی گزارا کر لیا کرتے تھے، مگر میری بیوی کو اے سیوں کی عادت تھی۔ ہم تو چلو چھت پر بھی سو جایا کرتے تھے، مگر میری بیوی صرف اور صرف کمرے میں سونے کی عادی تھی۔ نہ تو وہ کبھی چھت پر سوئی تھی اور نہ ہی کبھی وہ کمرے سے باہر سوئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رواج بالکل بھی نہ تھا۔ اس نے مجھ سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تمام آسائشیں مانگنے لگی جو اسے اس کے ماں باپ کے گھر میں میسر تھی، لیکن میں یہ کوئی بھی ایسی آسائش اسے دے نہیں سکتا تھا۔ یوں بات بات پر ہمارے درمیان جھگڑا ہونے لگا اور وہ مجھ سے اکثر خفا رہنے لگی۔ یوں تقریباً 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میرا بیٹا ہونے کی خوشی پر میرے ماں اور باپ دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ دونوں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ سارے محلے کے لوگ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب میری بیوی نے ایک اور تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہمیں بیبی کے لیے ایک الگ روم بنانا چاہیے جہاں وہ کھیل سکے۔ بیبی بڑا ہو رہا ہے اور اب اسے آہستہ آہستہ خود سے دور کسی دوسرے کمرے میں سلانا چاہیے۔ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں اور ستارہ رہتے تھے اور دوسرے میں میرے امی ابو رہتے تھے۔ میرے لیے تیسرا کمرہ بنانا بہت مشکل تھا، جبکہ ہمارے گھر میں صرف 2 ہی کمرے ہیں اور آگے چھوٹا سا صحن ہے۔ اس صحن میں تو ہم کمرہ بنانے سے رہے، اب ہم بنائیں بھی تو کہاں؟ میری بیوی میری کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ میرا بیٹا تقریباً 2 سال کا ہو گیا تھا، اب وہ چلنے بھی لگا تھا، اور اب میری بیوی بھی یہی بحث کرتی رہتی تھی کہ اس کے لیے علیحدہ سے کمرہ ہو جہاں اس کے سارے ٹوائز رکھے جائیں اور اسے اکیلے میں رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہ تھا۔ میں تو شادی سے پہلے تک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی تھا، شادی کے بعد ہی میں الگ ہوا تھا۔ یہ بھلا کون سی بات ہوئی کہ 2-3 سال کا ہوتے ہی بچے کو علیحدہ روم میں شفٹ کر دیا جائے؟ میں بہت پریشان تھا۔ میرے باپ نے جب مجھے یوں پریشان دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگا، بیٹا کیا ہوا؟ میں اپنے بابا سے کیا کہتا؟ میں شرمندہ سا تھا، کیونکہ آج صبح ہی میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے بات کرو اور ان سے کہو وہ کمرہ فارغ کر دیں، ہم نے اپنے بچے کی سیٹنگ وہاں پہ کرنی ہے۔ میں اسی بات پہ شرمندہ تھا۔ میں کیسے اپنے باپ سے یہ بات کہہ دیتا؟ یہ گھر انہوں نے کتنی مشکلوں سے بنایا تھا، اور آج میں انہیں ایک کمرے میں جہاں وہ رہتے تھے
اسی سے ہی نکال دوں؟ بابا جان کے پوچھنے پر میں نے کہا کچھ نہیں بابا جان، ایسے ہی بس۔ لیکن بابا جان بالکل میرے دوستوں کی طرح تھے اور مجھ سے ہر بات پوچھ لیتے تھے اور میرا ساتھ بھی دیتے تھے۔ مجھ سے بتانے پر اصرار کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ سلار بڑا ہو رہا ہے اور ستارہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے ایک نیا کمرہ بنایا جائے اور جس میں ہم اس کے کھلونے اور اس کا بیڈ سیٹ کر سکیں۔ لیکن دیکھیں یہاں پر تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں کمرہ بنا سکوں۔ جگہ تو خیر بن ہی جائے گی، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں سلار کے لیے نیا کمرہ بنا سکوں۔ میری بات سن کر بابا جان خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کیا کہتی ہے؟ کھل کر بات کرو۔ شاید وہ میرے چہرے سے جان چکے تھے میں اپنے اندر کیا بات چھپائے ہوئے ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار پھر پوچھا۔ پھر میں نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ کمرہ فارغ کر دیں۔ میری بات سن کر بابا جان کافی دیر خاموش رہے، پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، ہم کمرہ فارغ کر دیتے ہیں۔ جبکہ مجھے عجیب سی شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں ان کے سامنے آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ میں کیسا بیٹا تھا جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہی گھر میں ہی ایسے ہی بے در کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں بابا جان، ستارہ تو پاگل ہے، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں کوئی بندوبست کر دوں گا۔ جبکہ بابا جان کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، ہم کہیں اور رہ لیں گے۔ اس بات پر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں کچھ سوچتے ہوئے کہا جو کہ مجھے صبح ستارہ نے ہی کہا تھا کہ میں انہیں اس کمرے سے نکال کر سٹور روم میں ہی شفٹ کر دیا جائے۔ سٹور روم بابا اور ماما کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے بابا جان سے کہا کیوں نہ میں آپ کا سامان سٹور روم میں شفٹ کروا دوں؟ میری بات پر بابا جان خاموش ہو گئے تھے۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، جیسے مناسب لگے ویسا ہی کرو۔ اب کی بار مجھے تھوڑی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی، جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ لیکن میں خاموش رہا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھا اور ستارہ کو آوازیں دینے لگا۔ ستارہ اندر کمرے میں سلار کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جبکہ امی جان کچن میں موجود تھی۔ ستارہ کوئی کام کاج نہ کرتی تھی، وہ بس اپنے ہی کمرے میں رہتی تھی، صرف اپنے کمرے کی صفائی کرتی تھی اور باقی گھر کے کاموں سے دور ہی رہتی تھی۔ جبکہ گھر کے سارے کام امی جان ہی کیا کرتی تھی۔ آج بھی ویسا ہی تھا۔ ستارہ اپنے کمرے میں سلار کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ امی جان کچن میں کام کاج کر رہی تھی۔ ستارہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا ہمیں امی ابو کے کمرے میں سلار کا سامان شفٹ کرنا ہے اور امی ابو کے لیے میں نے سٹور روم فارغ کر رہا ہوں، وہاں پر امی ابو کا سامان شفٹ کر دیتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر امی جان کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ وہ میری طرف بڑھیں اور کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ ہم سٹور روم میں؟ جبکہ میرے پیچھے کھڑے بابا جان نے انہیں اشارہ کیا خاموش رہے۔ امی خاموشی سے ایک بار پھر سے اپنا کام کاج کرنے لگی، لیکن امی جان کے لہجے میں اور ان کی ارد گرد مجھے وہ اداسی محسوس ہو گئی تھی جو انہیں خود محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمحے بھر کے لیے شرمندہ سا ہوا، لیکن ایک بار پھر سے مجھے جب یہ خیال آیا کہ میری ایک اور خواہش پوری ہو گئی ہے تو میں خوشی سے یہ سارا کچھ بھول گیا تھا۔ میں نے سٹور روم سے ڈسٹ اور سامان کو صاف کیا اور پھر اس میں امی ابو کا سامان شفٹ کروا دیا۔ اب ستارہ بھی خوش تھی، میں بھی خوش تھا۔ سلار بھی اپنے ایک نئے کمرے میں آنے کے بعد بہت اچھل کود رہا تھا۔ سٹور روم میں شفٹ ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی میں مصروفیت اختیار کر لی تھی اور امی ابو سے بالکل ہی لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے اور میری مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک روز بابا جان میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ مجھ سے کہنے لگے تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا آ کر دیکھ ہی لو۔ میں کام سے تھکا ہارا آیا تھا، سو رہا تھا، سردی بھی بہت زیادہ تھی اور مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے منع کر دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بابا جان سے کہ ابھی میں سو رہا ہوں، کل صبح دیکھ لوں گا، کسی ڈاکٹر کو بلوا لوں گا۔ لیکن بابا جان کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی نہ دیکھی اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد میرا دل کافی گھبرانے لگا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے جا کر ایک بار دیکھ لینا چاہیے۔ بابا جان کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ امی جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن میری بیوی نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے کوئی بات چیت نہیں کروں گی۔ میں خاموش ہو کر اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔
جب صبح میری آنکھ کھلی تو گھر میں کافی خاموشی سی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آیا، میں نے دیکھا آج کچن میں کوئی بھی موجود نہ تھا، ورنہ روزانہ تو اس وقت امی جان ناشتہ بنا کر میرے انتظار میں ہوتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، امی ابو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ عموماً امی ناشتہ بنا کر ابو کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوتی تھیں، کچن میں ہی، اور ابو ہمیشہ امی کے ہاتھ کے ناشتے کی تعریف کرتے نظر آتے تھے۔ آج تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بابا جان بھی یہاں پر موجود نہ تھے، امی جان بھی موجود نہ تھی۔ میں نے خاموشی سے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب میں نے ان دونوں کو نہ پایا تو میں نے جا کر ان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے جب دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امی ابو دونوں کمرے میں موجود نہ تھے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر سارے گھر میں دیکھا۔ میں سلار کے کمرے میں گیا، سلار بھی اکیلا ہی سو رہا تھا۔ پورے گھر میں تلاش کرنے کے بعد جب امی ابو مجھے نہ ملے تو میں بہت بے چین سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی تب بھی اٹھ کر آ گئی تھی، کہنے لگی، کہاں ہیں امی جان؟ ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں بنایا۔ اب دیکھیں نا، آپ کا وقت جا رہا ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ جبکہ میں نے اس سے کہا کہ امی ابو گھر پر موجود نہیں، نہ جانے امی ابو کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ہم دونوں سوچنے لگے، آخر امی ابو جا کہاں سکتے ہیں۔ میں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ اکثر مجھے پارک میں ابو مل جایا کرتے تھے، لیکن آج پارک میں بھی ابو جان نہیں ملے تھے۔ میں نے دیکھا پڑوسیوں کے گھر میں بھی ابھی تک کوئی نہیں اٹھا تھا۔ امی ابو آخر جا کہاں سکتے تھے۔ میں تھک کھا کر واپس گھر لوٹ آیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا تو بابا جان امی کو پکڑے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ ابو جان نے کہا، کچھ نہیں، تمہاری ماں کی طبیعت رات خراب ہو گئی تھی، میں نے اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ ساری رات تمہاری ماں کو ہوش نہیں آیا، ابھی ہوش آیا ہے تو اسے گھر لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر بابا جان اور ماما دونوں ہی اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھا، اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم کھڑا ہے۔ میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سب کو ہٹایا اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ میری طرف دیکھ کر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جب اندر جھانکا تو چارپائی پر کوئی سو رہا تھا، اس پر سفید چادر بچھی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری والدہ تھی۔ میری والدہ انتقال کر گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یہ کیا ہو گیا ہے بابا جان؟ بابا جان خاموش رہے۔ وہ کیا کہتے؟ جبکہ ساری غلطی میری ہی تھی۔ اگر کل رات کو میں وقت پر اٹھ جاتا تو شاید آج امی جان زندہ ہوتی، لیکن آج صبح بھی تو میں نے امی جان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ بنا بات کیے ہی میں آفس چلا گیا تھا اور جب آیا تو امی جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ امی جان کی وفات کے بعد میں بہت زیادہ اداس رہنے لگا تھا، لیکن میری بیوی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ہر کسی کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، سب نے ہی جانا ہے، ایک دن انہوں نے بھی جانا تھا اور وہ چلی گئیں۔ اب آپ صبر کیجئے اور اپنے کام پر واپس جائیں۔ کچھ روز کے بعد میں نے ایک بار پھر سے اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ پہلے سے زیادہ مصروفیت ہو گئی تھی کیونکہ کچھ روز کا ناغہ تھا اور میں نے ہی ایک ساتھ ہی کام کرنا تھا۔ امی جان کے چلے جانے کے بعد بابا جان بھی بیمار رہنے لگے۔ امی جان کے جانے کا غم بابا جان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ امی جان کا غم انہیں اور بوڑھا کیا جا رہا تھا۔ اب اکثر وہ کھانستے رہتے۔ ان کا کمرہ بالکل ہی سلار کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، اور جب وہ کھانستے میری نیند بھی خراب ہو جاتی تو کیسے سلار کی نیند خراب نہ ہوتی۔ میری بیوی اب ان کی کھانسی سے اکتانے لگی، کہنے لگی، اب اپنے بابا سے کہہ دو کہ وہ نہ کھانسا کریں، ہماری نیند بھی خراب ہوتی ہے اور سلار کی بھی۔ صبح سلار کو اسکول جانا ہوتا ہے، نہ جانے وہ اسکول میں کیسے دن گزارتا ہوگا۔ رات کو ساری رات تمہارے بابا جان کھانستے رہتے ہیں، میری نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ میں خاموش رہتا۔ میں اپنے بابا جان کو کیا کہتا؟ جب میری بیوی بہت زیادہ تنگ ہوئی تو مجھ سے کہنے لگی، اسے اولڈ ایج ہوم بھیج دو۔ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا بات کر رہی ہو؟ میں اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور مجھ سے یہ بات منوانے لگی۔ جب میں بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو میں نے اپنے بابا جان سے کہا کہ بابا، آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں اور اس طریقے سے سلار کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اور آپ بھی بار بار ہسپتال نہیں جا سکتے۔ آپ ایسا کریں
کہ تیار ہو جائیں، میں آپ کو ایک اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آتا ہوں اور وہاں سے آپ بآسانی ہسپتال تک جا سکیں گے اور آپ کا علاج بھی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست بھی وہیں پر منیجر ہے، میں اس سے بات چیت کر چکا ہوں، آپ کو بہت اچھے سے رکھیں گے۔ بابا جان میری بات سمجھ چکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جیسے مناسب سمجھو۔ انہوں نے ایک شکوہ بھی نہ کیا۔ بابا کو خود سے ایسے دور کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ میں نے انہیں اسی وقت گاڑی میں بٹھایا اور انہیں اولڈ ایج ہوم میں جا کر ایڈمٹ کروا دیا۔ کچھ روز تو میں روزانہ ان سے ملنے جایا کرتا تھا، کچھ روز بعد میں جمعے کے جمعے جانے لگا، اور پھر مہینے کے مہینے ہو گیا، اور اب تو سال میں بھی چکر نہیں لگتا تھا۔ اب میں مکمل طور پر بابا جان کو فراموش کر چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ تمہارے دادا جان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔ یوں زندگی کے تقریباً 20 سال گزر گئے تھے۔ آج میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے اور مجھ سے کہنے لگا، بابا جان آپ کی کھانسی کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، میری بیوی بھی اچھے طریقے سے سو نہیں پاتی ہے، سو آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ میرا بیٹا وہ شرمندگی لیے ہوئے نہیں تھا جو شرمندگی میں نے اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پہنچاتے ہوئے کی تھی۔ آج میرا بیٹا اکتاہٹ سے مجھے اپنے گھر سے چلے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ستارہ تو کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی اتنی بے رخیوں کی وجہ سے بیمار پڑ چکی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی، بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا۔ یہاں آ کر مجھے اس اذیت کا احساس ہوا، تکلیف کا، جو اذیت میں نے اپنے باپ کو دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنے بابا کی یہ ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی، لیکن آج کیا ہو سکتا تھا؟ آج جو ہونا تھا وہ تو ہو کر گزرا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بویا تھا وہ میں کاٹ چکا تھا۔ میرا بیٹا مجھے اس اولڈ ہوم میں بھیج کر خود اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ اس میں ستارہ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ستارہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں بلال، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ آپ کے ماں باپ کو اسی طرح گھر سے نکالا تھا، اور آج دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم دونوں اپنے کیے پر بہت زیادہ نادم تھے، شرمندہ تھے، لیکن اب کیا کرتے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا تھا۔ ستارہ کو اس کے پورشن میں یعنی عورتوں کے ساتھ ہی بھیج دیا گیا اور مجھے مردوں کے ساتھ۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا کہ کاش آج یہاں پر بابا جان ہوتے تو میں ان سے لپٹ کر معافی مانگ لیتا، لیکن مجھے یہاں پر کہیں بھی بابا جان دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرے ساتھ زندگی نے وہی کھیل کھیلا تھا جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کھیلا تھا۔ اپنے باپ کو میں نے بہلا پھسلا کر یوں ہی اولڈ ہوم میں بھیج ڈالا تھا، لیکن آج وہی کرنی مجھے بھرنی پڑ گئی تھی۔ آج میں اس بات پر پچھتا رہا ہوں کہ کاش اس وقت میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا تو آج میری اولاد بھی میری خدمت کر رہی ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، میری اولاد بھی میری نافرمان ہو گئی تھی۔ میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے بوڑھے لوگوں میں سے ایک چہرہ دکھائی دیا۔ یہ چہرہ وہی چہرہ تھا جو 20 سال پہلے میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ یہ میرے بابا جان تھے۔ مجھے دیکھ کر آنکھیں نم کیے، اپنی باہیں کھولے میری طرف رو رو کر کہہ رہے تھے، میرا بلال، میرا بلال۔ میں جا کر ان سے لپٹ گیا اور کافی دیر تک روتا رہا۔ بابا جان اب چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ چکے تھے، لیکن آج بھی بابا جان میرے انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھ کر، مجھ سے مل کر بابا جان نے ایک ہچکی لی اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک پچھتاوا میرے دل میں کھسک کر رہ گیا تھا، کاش میں اس وقت اپنے بابا جان کی خدمت کرتا تو آج بابا جان مجھ سے راضی ہو کر جاتے۔ یوں بابا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے مل کر گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو غلط کام میں نے اپنے بابا جان کے ساتھ کیا تھا آج میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں ہر کسی سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں قدر کریں، ان کے ہونے کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو ہی سنوار لیں، ورنہ اس طرح ماں باپ کو ذلیل کرنے والوں کے حصے میں ضلالت و رسوائی ہی آتی ہے، جس طرح میرے حصے میں آئی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراضگی کی حالت میں ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور اب میں اپنی موت کے انتظار میں ہوں۔ کاش کہ مجھے جلدی سے موت آ جائے اور اس پچھتاوے سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں۔ میں ہر کسی سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ورنہ میرے پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔
مجھے تو زندگی نے مہلت دے ڈالی تھی۔ میرے پاس ماں باپ کی نعمتیں تھیں، لیکن میں نے انہیں ٹھکرا دیا اور اپنی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اپنی اس اولاد کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو یوں ہی تنے تنہا چھوڑ ڈالا تھا۔ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں اور اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم تک پہنچانے والا بھی میں ہی ہوں۔ میری وجہ سے میرے ماں باپ نے کتنی مشکلات سہیں، لیکن میں نے انہیں ہی ایک پل میں خود سے دور کر دیا، اور جس اولاد کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر ڈالی تھی، آج وہی اولاد مجھے بھی کہیں اولڈ ایج ہوم بھیج چکی ہے۔ یوں تو بابا جان میں انتظار میں تھے کہ مجھ سے مل کر گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو یہ کارنامہ میں نے کیا تھا وہ میرے بابا کے دل پر نقش تھا۔ جو میں نے ان کو اذیتیں دی تھیں، ان اذیتوں کا مداوع آخر کون کر سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں وہ ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو میں بھی اسی دہلیز پر ہوں جس دہلیز پر میں نے اپنے بابا کو پہنچا دیا تھا۔ میرے بابا جان کتنے روئے ہوں گے، کتنے تڑپے ہوں گے، مجھے بار بار بلایا ہوگا، جس طرح آج میں اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہوں اور اسے بلا رہا ہوں۔ لیکن میرے بیٹے کو میرا ذرا برابر بھی خیال نہیں، وہ بالکل بھی میرے پاس نہیں آتا۔ میں بھی تو اپنے پاپا جان کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب تو سوائے محرومی اور پچھتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ خدا ہر کسی کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور خدا ہر کسی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھے، ان کے دکھ سکھ بانٹے، اور انہیں ہمیشہ عزت و احترام سے رکھے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے والدین کو یوں دنیا کی بھیڑ میں تنہا تنہا اکیلا چھوڑ ڈال۔ جس طرح میں نے چھوڑا تھا، میرے حصے میں تو اب پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے حصے میں یہ نہ آئے، اس لیے میں نے آپ سب کو اپنی یہ بات سمجھائی، اپنی کہانی سنائی، تاکہ آپ لوگ اپنے ماں باپ جیسی عظیم ہستیوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، ان کی دعائیں لیں، اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگا ڈالیں گے، اور آپ میری طرح رسوا ہونے سے اور پچھتاوے سے بچ جائیں گے۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے تو ان کی والدہ ان کی عیادت کو تشریف لائی۔ وہ بزرگ اپنی والدہ کی آمد کا سن کر حشاش بشاش ہو کر اٹھ بیٹھے، اور والدہ کے سر کا اور پاؤں کا بوسہ لیا، اور اپنی حالت کا ادارک ان کو نہ ہونے دیا، اور نہایت چستی و چلاکی سے حالت میں بیٹھ کر والدہ سے بات چیت کرتے رہے، مگر جو ہی والدہ گھر سے رخصت ہوئیں، یہ تکلیف کی وجہ سے بستر پر گر پڑے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اہل خانہ نے پوچھا، آپ نے اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالا؟ تو فرمانے لگے کہ بچے کی ہر ہائے اور درد بھری آواز والدین کے دل میں زخم کر دیتی ہے، اس لیے میں اپنی والدہ کو اس عذاب سے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ شاید آپ کے والدین نے آپ کی توقعات کو پورا نہ کیا ہو، مگر یقین کریں ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے سب کچھ وہ آپ پر لٹا دیا ہے۔ جب ہم زندگی کی رونقوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بھلے والدین کو بھول جائیں، لیکن دکھ درد میں سب سے پہلے وہی یاد آتے ہیں۔ والدین کی قدر کرو، یہ وہ درخت ہے جو اکھڑ جائے تو پھر کبھی نہیں لگتا، ان کی خدمت کر کے دعاؤں کے پھل سمیٹ لو۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ والدین کے ساتھ وقت گزارو، ان سے بات کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ خاموش ہو جائیں گے، انہیں اپنی مرضی سے جینے دو، خوش رہنے دو۔ ایک دن وہ تمہیں سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہی باتیں بار بار کریں گے، انہیں مت ٹوکو، کیونکہ ایک دن تم ان کی آواز کے لیے ترس جاؤ گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لو، پیار سے ان کے قدموں کو چھو لیں، کیونکہ ایک دن وہ صرف ایک یادگار تصویر بن جائیں گے۔ انہیں اپنی مرضی سے کھانے پینے دو، ورنہ وقت آئے گا کہ جب وہ دسترخوان پر نہیں ہوں گے۔ اس وقت کا انتظار نہ کرے جب ان کی یاد میں برسی منانی پڑے۔ والدین کی قدر کرو، وہی اصل سرمایہ ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہانی ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔
اللہ حافظ۔